اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، لوگوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے، چاہے پہاڑ جتنے بڑے گناہ بھی کیوں نہ ہو، اگر انسان استغفار کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفار کے حوالے سے آلریڈی میری ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل پہ، اور لاسٹ میری ویڈیو بھی آئی تھی استغفار کے حوالے سے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئی۔ ویڈیو میں ایک چیز آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں جو مجھے بار بار آتی ہے کہ استغفار کا طریقہ بتا دیں، بہت کمنٹس آتے ہیں اس پہ۔ اگر آپ لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں تو استغفار کا اس میں پورا طریقہ موجود ہے۔ اچھا، پھر کچھ کمنٹس یہ ہے کہ جی ہم نے استغفار شروع کیا 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کا جواب آلریڈی ویڈیو میں موجود ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں پھر سے جواب دوں گی، اور استغفار کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح آپ کو ایسی بھی بتاؤں گی جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی، اور یہ میری اپنی آزمودہ تسبیح ہے، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیں، ہم سب انسان ہیں اور غلطیاں کوتاہیاں بے شک ہم سے ہوتی ہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اکثر جگہوں پہ غلطیاں مجھ سے بے حد ہو جاتی ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں کوئی چیز اچھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یقیناً میرا اس میں تجربہ ہوگا، کچھ اچھائی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ استغفار کے حوالے سے ہی میری جو ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں وہ بالکل میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہوتی ہیں، میں نے یہ چیزیں اپنے آپ پہ ایکسپیرینس کی ہیں، میں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، پھر ابھی لاسٹ ویڈیو میں مجھے کچھ ایسے کمنٹس آئے، لوگوں نے یہاں تک مجھے کہا جی آپ اگر یوٹیوب پہ کامیاب ہو گئی ہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ استغفار کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ دیکھیں، کامیابی صرف پیسہ نہیں ہوتا، کامیابی سکون ہوتا ہے اصل میں۔ تو اگر میرے دل کو سکون ہے، میں چاہ رہی ہوں آپ کے دل کو سکون ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں، صرف پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ ون تھنگ۔ دوسرا سوال جو مجھے بار بار آ رہا تھا، جی آپ بتائیں آپ یوٹیوب سے کتنا کما رہی ہیں؟ آپ بہت کما رہی ہیں اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ دیکھیں، رزق جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں یوٹیوب یا کسی اور جگہ میرا کوئی بھی سورس آف انکم ہے، وہ اگر اللہ نے مجھے جتنا رزق جہاں سے دینا ہے وہاں سے دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کے رزق میں سے کچھ نہیں لے سکتی، جو آپ کے نصیب کا آپ کو ملے گا، جو میرے نصیب کا ہے مجھے ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تھرڈ تھنگ، اچھا کچھ میں سوالوں کے جواب اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ وہ کویشچن ہے جو میں لوگوں کو نا کمنٹ میں اس کا جواب نہیں دیتی، کیونکہ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں میری 99% آڈینس ماشاءاللہ مجھے اتنے پازیٹیو فیڈ بیک دیتی ہے، اتنا اچھا کمنٹ دیتی ہے۔ کچھ 1% ہیں ایسے جن کے کچھ ایسے سوال آ جاتے ہیں جو مجھے وقتی طور پہ برے لگتے ہیں، لیکن میں یہ سوچ کے چھوڑ دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ وہی بات میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنی ہی بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز نا اپنی زندگی سے نکال دیں، کسی کی کامیابی کو دیکھ کے جلن، حسد، یہ جب آپ کی زندگی سے نکل جائے گا نا آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی نیت اگر درست ہے نا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے نا، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے نا، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پھل لگا دے گا۔ سو اپنی نیت کو درست رکھیں، اس کے بعد ہی کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی چیز آپ کے کام آئے گی۔ اگر نیت درست نہیں ہے نا تو بے شک آپ 24 گھنٹے جا نماز پہ گزار دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ اچھا جناب، استغفار کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ دعا شیئر کروں گی، اور وہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، اور چھوٹی سی دعا ہے، اور یہ بتاؤں گی کہ آپ نے کب تک پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے، اور بہت بہت مجرب وظیفہ ہے، وظیفہ تو نہیں کہہ سکتے مطلب، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی دعا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے استغفار کی بات دیکھیں، استغفار کے حوالے سے آلریڈی بھی میں نے بتایا، ضروری نہیں ہے 7000 بار پڑھیں، ضروری نہیں ہے 5000 بار پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ پھر ایک اور چیز کہ استغفار کس طرح کیا پڑھنا ہے، تو اس کے لیے سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی استغفار ہے کہ استغفار ہے، وہ بھی آلریڈی میں نے بتایا تھا، پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، استغفار ہے، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ سب سے چھوٹا، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ بے شک دن میں آپ 2 تسبیحیں کر لیں، 3 تسبیحیں کر لیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں اچھی بات ہے، 1000 بار پڑھ لیں، 2000 بار پڑھ لیں، ایک روٹین بنا لیں، ایک روٹین سیٹ کر لیں آپ نے کتنی پڑھنی ہے، تو بس اس طرح سے اسے پڑھ لیجئے۔ دیکھیں، توبہ کے دروازے جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کھول کے رکھے ہوئے ہیں، توبہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نا نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ والے گناہ بھی جو ہمیں پتہ ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ، ان سب کے لیے اللہ سے استغفار مانگنی چاہیے۔ استغفار کی جتنی زیادہ آپ تسبیح کریں گے، جتنا استغفار پڑھیں گے، آپ کی زندگی میں اتنا سکون آتا چلا جائے گا، زندگی میں مال، اسباب، اولاد، دولت، سکون، رزق، کامیابی، سب کچھ آپ کو استغفار کی بدولت مل سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ بہت پسند ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو نا جوان کی توبہ بہت پسند ہے۔ سو توبہ کر لیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے اپنے ان تمام گناہوں کے جو آپ سے غلطی سے ہو گئے، سرزد ہو گئے۔ دیکھیں، گناہ نا، میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان جو ہے وہ جانتے بوجھتے بھی کرتا ہے، اس کو پتا ہو یہ کام گناہ ہے اور وہ کر رہا ہے، بڑا ریئر کیس ہوتا ہے، ادروائز ہم سے نہ
کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، لا علمی میں، اور ہم نہیں اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے تو گناہ ہو جاتا ہے انسان سے. سو گناہوں کی معافی مانگیے، ہر وقت توبہ استغفار کیجیے، استغفار کو اپنا معمول بنا لیجیے. درود شریف کے حوالے سے سوال آیا تھا کہ درود شریف کتنا پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ اگر استغفار آپ جب بھی سٹارٹ کرنے بیٹھیں، اول و آخر آپ 11 بار درود شریف پڑھ لیجیے، بہت افضل ہے. ٹھیک ہے، 11 بار اگر نہیں بھی پڑھے، دیکھیں اب یہ تو یہ نا کہ آپ باقاعدہ تسبیح کرنے بیٹھے ہیں تو آپ نے 11 بار اول و آخر درود شریف پڑھ لیا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ چلتے پھرتے کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں وضو بے وضو کی کوئی قید نہیں ہے. استغفر اللہ، آپ چلتے پھرتے استغفار کر لیجئے. تو اس میں اگر آپ نے درود شریف اول آخر نہیں بھی پڑھ رہے، ظاہر ہے وہ تو چلتے پھرتے جس ٹائم ذہن میں آ گیا پڑھ لیا نا، تو استغفار آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. درود شریف کی بہرحال اپنی جگہ بہت بہت فضیلت ہے. درود شریف کو بھی آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں درود شریف تو ایک بار اگر آپ کی زبان پہ آ گیا نا اور آپ نے اسے پڑھنا شروع کر دیا، وہ تو آپ کی زندگی میں وہ میریکلز کرے گا نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. اچھا اب بات کرتے ہیں دعا کی طرف. جو میں نے دعا بھی آپ لوگوں سے کہی نا، جو آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، بالکل چھوٹی سی دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کو بھی نا آپ اگر استغفار کے ساتھ ایڈ کر لینا تو وہ جو مجھے کمنٹس آ رہے تھے نا کہ جی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کیجئے اس سے آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا پھر ایک اور چیز دیکھیں، دعا کی قبولیت نا اس میں بھی 3 درجات ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم اللہ سے جو چیز ابھی مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. وہ اللہ کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ، بلکہ ہم سے کیا اللہ کو بہترین پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز نہیں اچھی. تو ضروری نہیں ہے جو دعا میں مانگ رہی ہوں وہ چیز میرے لیے اچھی بھی ہو. ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا مجھے نقصان ہی ہو، مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ وہ چیز اچھی ہے مجھے مل جائے، لیکن اس کا مجھے نقصان ہو سکتا ہے. سو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ میرے لیے بہترین کرنا چاہتا ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بدلے آپ کو دوسری بہترین چیز عطا کرتا ہے. سو وہ اس قبولیت کا درجہ یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہترین چیز آپ کو عطا کر رہا ہوتا ہے. بس ہم انسان جو ہوتے ہیں نا ناشکر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو ہم نے آج مانگا ہی ہمیں آج ہی مل جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس طرح سے پلان جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ضروری نہیں ہے ویسے ہی پلان ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر پلان رکھا ہوتا ہے. اچھا جناب چلتے ہیں دعا کی طرف. میں اگر اس میں میرے سے دعا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، نعوذ باللہ میرے سے کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک مجھے معاف کرے، اور آپ لوگ بھی پلیز اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ پھر مجھے اتنے کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے کہ جناب آپ نے غلط پڑھا، یہ ایسے نہیں ہے ویسے. تو وہ میں ظاہری بات ہے میں بھی غلطی کر سکتی ہوں، لیکن میری پوری کوشش ہے میں جس طرح پڑھتی ہوں آپ کو بالکل صحیح بتاؤں. ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. ٹھیک ہے، میں نے تھوڑا سلو بولا اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، آپ لوگ گوگل کر کے وہاں سے بھی پوری آپ فریز نکال سکتے ہیں آیت اس طرح سے. تو یہ وہ چھوٹی سی دعا ہے. اب آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح سے، ٹھیک ہے یہ بتاتی ہوں. اس کے پہلے آپ کو میں فائدے بتا دوں اس سے آپ کو فائدے کیا کیا ہونے والے ہیں. اچھا اس دعا کے نا 3 بڑے فائدے ہیں. نمبر 1، اس سے روزی کی تنگی جو ہے نا وہ دور ہوتی ہے، مطلب رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننا شروع کرتا ہے آپ کی. ٹھیک ہے، آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں نا، جو اکثر میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے کمنٹ آتا ہے کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم نے استغفار کیا دعا نہیں قبول ہو رہی. استغفار کے ساتھ آپ یہ دعا بھی ایڈ کر لیجئے، آپ دیکھیے گا. اور ضرور یہ 1 دن کی 2 دن کی بات نہیں ہوتی کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ بس آج میں نے کیا آج ہی مجھے اس کا پھل مل جائے، ایسا نہیں ہے. تھوڑا ٹائم ہر چیز میں بہرحال لگتا ہی ہے. اچھا تیسرا بڑا فائدہ اس کا جو ہے نا، یا آپ سمجھ لیں کہ اس دعا کا جو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کے. تو آپ کے زندگی میں دیکھیں ہر ایک کی زندگی میں نا اس وقت بہت مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے مسائل کچھ بھی ہیں. سو مسئلے آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، دل کو آپ کے سکون آنا شروع ہو جائے گا. تو استغفار کے ساتھ آپ نے اب سے اس دعا کو بھی ایڈ کر لینا ہے. آپ کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اس کو، دیکھیں بڑا آسان سا طریقہ ہے. ایک تو آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد اس کو آپ بے شک 7 مرتبہ اپنی روٹین بنا لیں. ٹھیک ہے، 5 نمازوں کے بعد آپ 7 بار پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے چھوٹا میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کم از کم دن میں ایک تسبیح کی اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے. میں جس طرح سے آپ پڑھتی ہوں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. میری جناب کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دن میں کم از کم 200 بار اس کو پڑھ لوں. ٹھیک ہے، ایک ٹائم آپ رکھ لیں نا. اگر ہر نماز کے بعد دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب گھر میں رہنے والی خواتین ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد نہیں میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا یا میں نہیں اس طرح سے پڑھ سکتی، تو ایک کوئی ٹائم نا پراپر اپنے لیے رکھ لیں. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا آپ اگر اکیلے بیٹھ کے سکون سے کریں نا اس میں بڑا مزہ آتا ہے. عبادت میں تو بڑا مزہ آتا ہے، بالکل تنہائی میں پرسکون ہو کے کریں نا. تو میں نے اپنا ٹائم کیا رکھا ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں نا مجھے ایسا لگتا ہے میرے پاس نا بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ اب آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو بچوں کا بھی عموماً
اسکول سے آنے کے بعد کھانا وانا کھلا کے اور بچوں کے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، عصر کے ٹائم تک بچے سو رہے ہوتے ہیں، تو میرے پاس نا بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے عصر مغرب کے بیچ میں. ویسے بھی اب ٹائم شارٹ ہو گیا، عصر مغرب کے بیچ میں اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. سو میری کوشش ہوتی ہے میری جتنی تسبیحات وغیرہ ہے نا وہ میں عصر مغرب کے بیچ میں کروں. مجھے بہت سکون آتا ہے اس ٹائم پہ اور بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. تو اس تسبیح کو بھی اپنی عادت بنا لیجئے، اس کو بھی ایڈ کر لیجئے اپنے استغفار کے ساتھ. الحمدللہ میں آلریڈی آپ لوگوں کو کہتی ہوں الحمدللہ پڑھا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ساتھ ساتھ یہ تسبیح کر کے دیکھیے گا. اور یہ دو چیزیں آپ کر کے دیکھ لینا، استغفار اور یہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی، آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں بہت سکون اور بہت خوشی آ جائے گی. یہ میں آپ لوگوں کو اپنی ذات کے حوالے سے ایک چیز بتا رہی ہوں. میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں بتاتی جو میں نے کسی سے سن لیا ہے، میں نے نیٹ پہ دیکھ لیا اور میں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں. نہیں، میں آپ کو وہی چیز بتاتی ہوں جو میں نے خود کیا ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جس کو ویڈیو پسند آئے وہ لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ نہیں تو چینل پہ آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے. اور کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے آپ نے ضرور اپنا فیڈ بیک اسی طرح سے دینا ہے کہ آپ لوگوں کو ان دعاؤں سے کیا فائدہ ہوا، آپ لوگوں کو کیا لگا کہ زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں. تو جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.